دوستوں آج ماہ ذیقت کی 25 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ذیقت کی 25 تاریخ آخری بدھ کو یا توابو یا اللہ کا یہ شاندار وظیفہ، یہ خاص وظیفہ، یہ انمول عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے رزق میں، اس کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ رب سے 300 کروڑ بھی مانگے گا تو وہ بھی مل جائے گا، اللہ والوں شفا بھی ملے گی، نصیب بھی اچھا ہوگا، پسند کی شادی اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گی۔ یا توابو کے معنی ہیں ایک بخشش عطا کرنے والا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں جو یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اے میرے معبود، یہ رب کو پکارنے کا، بلانے کا بہت اچھا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگ لازمی یا توابو یا اللہ کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں اتنی ملیں گی، رزق بے تحاشا ملے گا، اللہ والوں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتے ہیں نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ عطا کرتے چلے جاتے ہیں، کرم نوازیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ لازماً اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، لازماً پڑھیں، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ اگر آج آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، اس عمل کو کر لیا یا توابو یا اللہ کی ماہ ذیقت کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن، تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور رب اگر راضی ہو جائے نا تو یقین جانو ہماری قسمت سوار دی جاتی ہے۔ پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر ہمیں پھر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں لازماً اس عمل کو پڑھیں، لازماً پڑھیں، یقین جانیں بہت فائدے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہر گھر کی ضرورت پیسہ ہی بنا ہوا ہے۔ ہر گھر کے اندر اگر مفلسی، لاچاری، تنگ دستی کو دیکھیں تو دوستوں وہ پیسوں سے شروع ہو رہی ہے، پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے، نہیں کہ رشتہ کرنے کے لیے بھی دیکھے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ لڑکی کا گھر اپنا ہے، اس کی نوکری یا تو سرکاری ہو یا پھر اس کا کاروبار اچھا ہو، یعنی کہ پیسوں کی طرف سے بندہ اگر اچھا ہے تو بے شک وہ کالا ہے، موٹا ہے، اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، اور خاندان میں اس کی عزت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پورے خاندان میں آپ کی ویلیو سب سے زیادہ ہو تو پھر اس تسبیح کو پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے مواقع بڑھا دے، آپ کا رزق کھولے، آپ کے رزق میں آسانیاں لے کر آئے، کیونکہ اللہ والوں رزق رب کی طرف سے ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، رزق رب کی طرف سے ملتا ہے۔ اور آج کل یہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جو پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہوتی، جن کو جاہل کہتے ہیں، وہ لڑکیاں آتی ہیں اپنا رزق لے کر آتی ہیں، اور جو پڑھی لکھی یعنی کہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں وہ رزق کو دیکھ کر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں لازمی محنت کرو، حلال کمانے کی کوشش کرو، ایسا نہیں کہ پیسوں کے چکر میں حلال اور حرام کے بیچ کی تمیز ہی بھول جاؤ، یہ لازمی یاد رکھا کرو کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ والوں یہ رزق حلال یقین کریں آپ لوگوں کے لیے یہ جو تسبیح دے رہا ہوں نا، یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھو، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھو، اگر فائدہ نہ ملے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ ماہ ذیقت کا مہینہ اللہ والوں یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، لیکن ہم لوگ اس مہینے کو بھی، اللہ والوں ہم لوگ اس مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ غفلت کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آج اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لو گے تو یقین جانو، میں خود کہتا ہوں گارنٹی والا وظیفہ ہے، یہ گارنٹی والا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے معاملات بالکل ختم کر دے گا، آپ کے معاملات بالکل ٹھیک کر دے گا، رزق میں برکت ہوگی، کامیابیاں ملیں گی، شہرتیں ملیں گی۔ لیکن اللہ والوں یہ تسبیح نہیں چھوڑنا، اس عمل کو نہیں چھوڑنا، لازمی پڑھنا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذیقت کی، آپ کے ملک میں ماہ ذیقت کی 25 تاریخ آخری بدھ کا دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء
किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है दोस्तों, छोड़ना नहीं है, लाजमी पढ़ना है। अफजल तरीन वजीफा है आज के दिन का। रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, शिफा मांगोगे शिफा मिलेगी। बे औलाद हो, साहिब औलाद होना चाहते हो, उसके लिए भी पढ़ सकते हो, अपनी पसंद की शादी के लिए भी पढ़ सकते हो। तमाम मामलात के हल के लिए ये तस्बीह, ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और इस खास अमल की और इस वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह ज़िकत की 25 तारीख और आखिरी बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है
اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن اللہ والوں یہ جو دن ہے، یہ جو آج ماہ ذیقعت کی اللہ والوں 25 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے، یہ ایک گولڈن چانس ہے، کیونکہ یہ آخری بدھ کا دن ہے۔ اس کے بعد ذیقعت کے مہینے میں بدھ دیکھنے کو ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے آج یہ تسبیح اگر تو آپ لوگوں نے پڑھ لی تو یقین جانو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں، برکتیں، رحمتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر آج کا یہ دن غفلت میں گزار دیا، غفلت سے مراد یہ دنیا داری میں رہ کر، تو اللہ والوں یقین جانو پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ موقع ایک طریقے سے گولڈن ہے۔ لیکن اللہ والوں ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کے کاموں میں رہ کر یا پھر اپنے کاروبار میں رہ کر ہم لوگ رب کی طرف رجوع نہیں کر پاتے، اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کروا پاتے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ والوں ایک بار، صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لو، صرف ایک بار اس عمل کو کر لو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے رزق میں خوب برکت لے کر آئے گا۔ دوستوں آج ماہ ذیقعت کی 25 تاریخ اور آخری بدھ کے دن آپ لوگوں نے لازمی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے، وہ نام ہے یا رزاقو کا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اللہ والوں ہم سب جانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے، رزق دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے، رب کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں صحیح بتا رہا ہوں، ایک دو دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، رزق کے 300 دروازے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے۔ اس تسبیح کو چاہو تو صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، کبھی بھی پڑھ لو، لیکن ابھی ضرور پڑھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ دیکھیں رازق رب ہے، اور جب اللہ پاک کسی کو دینے پر آتا ہے نا، دیکھیں آپ لوگ اس ویڈیو پر آئے ہیں، کلک کرا ہے، اب رب کے اشارے کو سمجھیں۔ آپ لوگوں خاص لوگ ہیں جو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دنیا داری میں مگن ہیں، لیکن آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دین کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اللہ والوں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ گار میرے پاس ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں۔ تو آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، یقین کریں دعائیں دیں گے مجھے، آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، بہت ہی پیارا نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مطلب کا مطلب ہے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، مطلب نہ تو 22 ہو نہ ہی 20 ہو، 21 بار ہی آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے،
اب دیکھیں یہ دوسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے. آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری صورت نہیں، صرف آیت ہے. یاسین یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے. ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا اور یہ لوحے قرآنی ہے. آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی، کیونکہ اللہ والوں یہ لوحے قرآنی یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہیں. اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے. اور اللہ والوں آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں یقین کریں بہت ہی خاص ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں. الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوحے قرآن رب کا راز ہے. اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں. اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ویسے کیجئے گا. یاسین الف لام میم دیکھیں سمجھے، مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا. ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا. اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ دو بار ہو جائے گا. اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ دیکھیں ضروری ہے. اگر توجہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. توجہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے یاسین الف لام میم، یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو پڑھنا ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے. بہت سارے فائدے، یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں. آپ پر نظر بد، جادو جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی. دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں. اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یاسین اور الف لام میم کی پڑھنی ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اللہ والوں یہ سورت قل هو اللہ ہے. اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے. اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا. دیکھیں غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ تسبیح، یہ سورت رب کی لاڈلی ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے. جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے. تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 2 بار ہو گیا. اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ، اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح
سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کے طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا، اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے، کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والوں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔